اس मौसम की पहली बारिश। इस नॉवल को तहरीर किया है आलिया बुखारी ने। मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों के टुकड़े एतराफ में बिखेरे वो काफी देर से सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। लाउंज की खुली हुई खिड़कियां हवा के नर्म झोंके अंदर ला रही थीं और एतराफ में फैली कासनी फूलों की बेलों पर मंडलाती एक छोटी सी सुर्ख चिड़िया खिड़की की चौखट पर आ बैठी थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए सूरज की तमाजत में इजाफा नहीं हुआ था। एक नीम गरम खुशगवार सुबह। आपी सुन रही हो? फाहद हस्बे आदत जीने से ही पुकारता ऊपर चला आ रहा था। समिया अच्छी तरह जानती थी कि वो मामूली से मामूली बात भी शोर मचाकर करने का आदी है, इसलिए उसने अपना हाथ रोकने की जरूरत नहीं समझी। यहां तक कि वो करीब आ पहुंचा। मैं इतनी आवाजें दे रहा था, तुम हो के सुनती ही नहीं। सुन तो रही हूं, कहो क्या कहना है। समिया उसके चेहरे पर खफगी के आसार देखकर मुस्कुरा दी। बड़ी अम्मी कह रही हैं कि जरा जल्दी नीचे आ जाओ, आज एहसन भाई के कुछ दोस्त आ रहे हैं खाने पर। फाहद ने पैगाम पहुंचाया और थोड़े फासले पर अखबार देखती शाहिदा बेगम की तरफ मुखातिब हुआ। आज मेरा मैच है अम्मी, इसलिए दोपहर में जरा देर से आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। छुट्टियों का ये मतलब नहीं कि सारा सारा दिन घर से गायब रहा जाए। रंग देखो, बिल्कुल स्याह पड़ गया है धूप में फिर फिर के। ऐसी सूरत हाल में समिया जरूर दखल देती थी। आखिर वो उससे एक न दो पूरे 5.5 साल बड़ी थी और उसके ख्याल में अम्मी की नरम तबीयत का फायदा उठाते हुए फहद खासी बेजा मराअत हासिल करता जा रहा था। आप ही प्लीज, तुम हर वक्त टोका मत करो। कुछ दिन की तो छुट्टियां रह गई हैं, फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिला करेगी। अच्छा, छुट्टियों से पहले तो तुम बहुत पढ़ाई में मसरूफ रहते थे। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। समिया के तमस्खराना अंदाज से फहद बहुत चिढ़ा करता था। इस वक्त भी वो नाराज सा हो गया। देख लेना, ए ग्रेड लाऊंगा इंशाल्लाह। और ये तुम मेरे लिए हर वक्त बुरे कलमात मुंह से क्यों निकालती हो? एक ही भाई हूं तुम्हारा। कुछ ऐसा वैसा हो गया ना मेरे साथ तो तुम ही सर पकड़ कर रोगी। खुदा ना करे। समिया उसकी संजीदगी पर वाकई दहल सी गई, जबकि शाहिदा बेगम के दिल पर फहद की बात किसी और जाविये से लगी। एक भाई कैसे? खैर से समिया के तो 4 भाई और भी हैं। जरा सोच समझ कर बोला करो बेटा, तुम्हारी बड़ी अम्मी सुनेंगी तो कितना रंज करेंगी। फहद के लिए ये सब बातें शायद अब बहुत पुरानी हो गई थीं, इसलिए उसने कोई खास असर कबूल नहीं किया। लापरवाही से सर झटक कर खड़ा हो गया। वो 4 भाई हैं तो सही, मगर रीना बाजी के। आप ही के लिए तो सिर्फ मैं ही हूं, आप भी जानती हैं। अच्छा, मुझे पहले ही देर हो गई है। अब्बू मेरा पूछे तो उन्हें बता दीजिएगा। वो कहता हुआ तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। समिया खामोशी रही। उसे उस वक्त फहद पर बेसाख्ता ही प्यार आ रहा था। लापरवाह और खलंडरा सा उसका भाई, जो उसे मैट्रिक का इम्तिहान दे लेने के बावजूद भी बिल्कुल ही बच्चा दिखाई देता था। इस कदर हकीकत आशना हो चुका था। समझ में नहीं आता कहाँ गलती हुई है मुझसे। मैंने तो बाखुदा कभी तुम दोनों को नूर जहां आपा के बच्चों से अलग नहीं समझा, फिर भी तुम दोनों ही उनकी आवाज भर्रा रही थी। समिया ने एक ठंडी सांस ली। आपका कोई कसूर नहीं अम्मी, मगर मैं और फहद अब बच्चे नहीं हैं। हम भी देखते और समझते हैं। शुरू से अब तक उन लोगों के रवैये ने हमें यही बावर करवाया है कि वो लोग हमसे अलग अलग ही हैं। अच्छा, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। क्या खराबी है उनके रवैये में? कहाँ तुम दोनों की हक तलफी हुई है? किस चीज को तरसाया है आज तक? तुम्हारे अब्बू से तो अब कारोबार संभलता नहीं। वही तीनों सारी जिम्मेदारियां उठाए हुए हैं। अब के वो जरा तेज लहजे में गोया हुई। समिया ने बेबसी से उनकी शक्ल देखी। अब अम्मी की हद से बड़ी हुई सादा दिली से वो होश संभालते ही खाइफ सी रहने लगी थी। उसे उन पर गुस्सा भी आता था और रहम भी। अपनी जिंदगी को उन्होंने जिस तरह दबे दबाए अंदाज में
پس منظر میں رہتے ہوئے گزارا ہوگا، اس کا اسے بخوبی احساس تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کئی مقامات پر ان کی تصحیح کرنے سے محض اس لیے گریز کرتی تھی کہ وہ ان کے دل کو اپنی جانب سے کوئی ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ضبط کر کے رہ گئی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ فوری طور پر یاد آ کر رہ جانے والی ان گنت باتوں کو ان کے گوش گزار کرے، جہاں اس کے خیال میں وہ تینوں بلکہ چاروں ان لوگوں کی زیادتیوں کا شکار ہوئے تھے۔ اب مشین پر کہاں بیٹھ رہی ہو؟ سمیٹ کر رکھو یہ سب، جا کر نیچے دیکھ لو، نور جہاں آپا نے تمہیں بلوایا ہے۔ اسے دوبارہ مشین کا رخ کرتے دیکھ کر شاہدہ بیگم نے یاد دہانی کرائی۔ جاتی ہوں امی، ابھی تو خاصا وقت باقی ہے، اس نے دھیرے سے کہا، حالانکہ دل تو چاہ رہا تھا کہ صاف کہے کہ نیچے جو نور جہاں بیگم، ان کی 3 بہویں اور 1 عدد بیٹی براجمان ہے، آخر کس مرض کی دوائیں ہیں؟ اگر 5 عورتیں مل کر ایک وقت کی دعوت کا انتظام نہیں کر سکتی تو صرف حیرت ہی کی جا سکتی ہے۔ سمیہ کو واقعی غصہ آنا شروع ہو چکا تھا۔ ادسلے کشن کور کو پورا کرنے کے لیے وہ دوبارہ مشین پر بیٹھ چکی تھی۔ کئی دنوں سے وہ یہ کام نہیں کر پا رہی تھی۔ آج سویرے ہی سے اپنا روزمرہ کا کام نمٹا کر وہ انہیں مکمل کرنے کا ارادہ کیے ہوئی تھی تو یہ نادر شاہی حکم آن پہنچا تھا۔ نیچے اس کی ضرورت واقعی شدید تھی۔ جب ہی اگلے پون گھنٹے میں احسن بھائی کا گڈو اسے دوبارہ بلانے آ چکا تھا، مگر وہ بھی دل میں ارادہ باندھ کر بیٹھی تھی کہ اپنا کام ختم کر کے ہی اٹھے گی، لہٰذا شاہدہ بیگم کی خمشگین نظروں سے بے نیاز لگ رہی تھی۔ وہ بھی بیٹی کی طبیعت سے واقف تھیں، اپنی بڑی امی اور ان کی فیملی سے وہ اکثر اسی طرح بے مروتی دکھاتی تھی، پھر بھی اپنی طبیعت سے مجبور تھیں۔ زندگی گزاری تھی رفیق احمد کی بڑی بیگم کی شعلہ صفت فطرت کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے، اپنی مرضی اپنا اختیار تو وہ جیسے کہیں رکھ کر بھول چکی تھیں، اور ان کی یہی بھول گھر کے ماحول میں تو سکون کا احساس گہرا کرتی چلی گئی، مگر وہ خود اور ان کے بچے ایک مسلسل خسارے کی زد میں تھے۔ بس جا رہی ہوں امی، اچھا ہے نا، کچھ کام وہ لوگ خود بھی کر لیں گی، ورنہ سب کچھ میں ہی کرتی رہوں گی تو ان سب کی عادتیں بالکل ہی خراب ہو کر رہ جائیں گی۔ سمیہ نے شاہدہ بیگم کے بار بار ٹوکنے پر ہنستے ہوئے جواب دیا۔ وہ بڑے آرام سے اپنے بنائے ہوئے خوبصورت کشن کور گدیوں پر چڑھا رہی تھی۔ شاہدہ بیگم نے اسے کچھ کہنا چاہا، مگر سینے پر احسن کی بیوی شاہزین کو آتا دیکھ کر خاموش ہی رہیں۔ حد کرتی ہو سمیہ، کب سے تمہیں بلا رہے ہیں اور تم ہو کے آرام سے بیٹھی ہو۔ شاہدہ بیگم کو ایک آچٹتا سا سلام کر کے وہ سمیہ سے مخاطب تھیں۔ وزن کی زیادتی کی بنا پر وہ ہر وقت تھکی تھکی سی دکھائی دیتی تھیں۔ بس آ ہی رہی تھی بھابھی، تھوڑا کام تھا، پھر میں نے سوچا میں کون سا کوکنگ میں ایسی ایکسپرٹ ہوں، جا کر کام ہی بگاڑوں گی۔ آپ تو خود ماشاءاللہ ایسا زبردست پکاتی ہیں کہ جواب نہیں۔ لہجے میں شرارت لیے اس نے اپنے بارے میں خوامخواہ ہی انکساری برتی۔ شاہزین بھابھی خوش ہو گئیں، اوپر تک آنے میں جو زحمت ہوئی تھی بھول سی گئیں۔ وہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، احسن کو تو میرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کا پکا پسند ہی نہیں ہے، مگر اب دعوت کا مینیو بھی تو دیکھو، کتنی چیزیں ہیں، میں اکیلے سب کیسے کروں؟ 2 دن سے طبیعت بھی خراب ہے، انہوں نے لہجے میں ایک دم ہی نقاہت پیدا کر لی۔ ارے تو آپ آرام کرتی اٹھی کیوں ہیں؟ دونوں بھابیاں ہیں، رینا ہے، پھر بڑی امی ہیں، ہو جاتا سب کچھ۔ ربیہ تو آج صبح سے اپنے میکے گئی ہے، اس کی امی کی طبیعت کچھ خراب ہے، ورنہ وہ تو ضرور کچھ کام کرا دیتی ہے۔ انہوں نے منجلی بھابھی کے بارے میں کہا، جن کے متعلق سمیہ کی حتمی رائے تھی کہ نچلی منزل میں ایک وہی انسان ہے اور باقی سب تو بس۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سسرال والوں کے متعلق ان کی رائے زیادہ اچھی نہیں تھی، چونکہ سب سے زیادہ وقت ان کا سب کے ساتھ گزرا تھا، اس لیے شکایت کا تناسب بھی زیادہ تھا۔ اچھا تم تو چلو، ویسے ہی دیر ہو گئی ہے، احسن تو شور مچا کر رکھ دیتے ہیں ذرا دیر سویر ہو جانے پر۔ چلیں۔ سمیہ نے اب ان سے زیادہ تفریح لینی مناسب نہیں سمجھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کشن تم نے کب سیے؟ چلتے چلتے ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ پیچ ورک میں خوبصورتی سے ڈیزائن کیے گئے کورز بہت نمایاں ہو رہے تھے۔ بہت خوبصورت ہیں، انہوں نے قریب جا کر ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ایسا کرو، یہ مجھے دے دو،
तुम तो और भी सील होगी। वो सब लोग अपना काम निकालने में बेधड़क थे। काफी अरसे तक उन सब की इस आदत से तकलीफ उठा लेने के बाद अब समिया उन्हें कम ही रियायत देती थी। नहीं भाभी, ये तो नहीं, टाइम मिला तो दूसरे सी दूंगी। चलो रहने दो, नीचे तो चलो। कोई और वक्त होता तो इस साफ इनकार पर वो काफी से ज्यादा बुरा मान जाती, मगर इस वक्त समिया से काम अटका हुआ था, इसलिए मजीद कुछ कहे जीने की तरफ बढ़ गईं। शाहिदा बेगम को समिया के इस अंदाज पर सख्त एतराज था, मगर जानती थी कि वो उनके समझाने पर सुन तो सारी नसीहतें लेती है, मगर करती वही है जो खुद मुनासिब समझे। नीचे फैली अफरा तफरी का एहसास समिया को कदम रखते ही हो गया था। सफाई करने वाली मासी अपने साथ ऊपर के काम पर मुलाजिम को साथ लगाए धड़ाधड़ धुलाइयों में मसरूफ थी, और ना जाने कब कब का कूड़ा निकला चला आ रहा था। उनके यहाँ सफाई का काम बाकायदगी से नहीं होता था। सब लोग, खास तौर पर रीना और बड़ी छोटी भाभी, तो दिन चढ़े तक उठने की आदी थी। सबके कमरे अमूमन बंद मिलते, लिहाजा काम वाली भी मौका गनीमत जानकर बाहर बाहर से काम निपटाकर चली जाती थी। किसी के आने जाने के मौके पर जब जरा ढंग से सफाई करवाने का प्रोग्राम बनता तो अमूमन यही नक्शा होता था। क्या कोई ठहरने वाला मेहमान भी आ रहा है भाभी? बड़ी अम्मी के कमरे से मोहल्लिक 2 कमरों को मुलाजमीन की खुसूसी तवज्जो का मरकज बने देखकर वो पूछे बगैर नहीं रह सकी, क्योंकि उसे तो सिर्फ एहसन भाई के दोस्तों के मुतालिक ही इल्म था, जिन्हें उसके ख्याल के मुताबिक ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल से ही होकर वापस पलट जाना था। हाँ, रात को बिल्किस मुमानी, नायला और वलीद भी तो आ रहे हैं इस्लामाबाद से, इसीलिए तो काम इतना बढ़ गया है। ओह, समिया ने होंठ सुकेड़े। अजीब सी कोफ्त होती थी उसे उन लोगों से। बिल्किस मुमानी बड़ी अम्मी के रिश्ते की भाभी होती थी और शायद वाहिद रिश्तेदार थी जिससे उनकी खूब बनती थी। नायला और वलीद उन्हीं की औलाद थे। प्लीज मेरी बहन, तुम तो किचन में चली चलो, मेरा काम सारा यूं ही पड़ा है। समिया को लाउंज में रुकता देखकर शाहजीन भाभी ने खुशामदाना अंदाज इख्तियार किया तो उसे भी उन पर रहम सा आ गया और मुस्कुराती हुई किचन में चली आई। चारों तरफ गोश्त, सब्जी और मसालों के अलावा भी पता नहीं क्या कुछ बिखरा पड़ा था। लग रहा था कि कैबिनेट में मौजूद हर शय अपनी जगह छोड़कर काउंटर और टेबल पर मुस्तकिल कयाम के लिए चली आई है। शुक्र है जो तुम्हारी शक्ल नजर आई। कब से बुलवा रहे हैं, आखिर ऊपर ऐसे कौन से काम हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेते। किचन के बीच में खड़ी नूरजहां बेगम के तेवर इंतहाई बिगड़े हुए थे। उन्होंने समिया के सलाम के जवाब में अच्छी खासी खबर ले डाली। जवाब में वो भी खासा करारा दे सकती थी, मगर बहरहाल बदतमीज नहीं थी। नूरजहां बेगम का तो वो शुरू से ही बहुत लिहाज करती थी। ऊपर से उसकी अम्मी की सख्ती से उन दोनों बहन भाइयों को ताकीद थी कि कुछ भी हो, बड़ी अम्मी को उनसे शिकायत का मौका ना मिले। हस्बे तवक्को काफी काम बाकी था। शाहजीन भाभी को कुछ हिदायतें देकर उसने सबसे पहले डेजर्ट तैयार करने की ठानी, जिन्हें अच्छी खासी देर के लिए फ्रिज में रखना था। रीना बेचारी तो सुबह मुंह अंधेरे की लगी हुई है घर की सफाई सुथराई में। ये एहसन भी बगैर सोचे समझे प्रोग्राम रख लेता है। बड़ी अम्मी ने अपनी बेटी की कारगुजारी जतलाना जरूरी समझा। उनके मुंह अंधेरे की इस्तिला पर समिया अपनी मुस्कुराहट दबा नहीं सकी। 8:30 बजे जब काम वाली ऊपर आई थी तो हैरत का इजहार करते हुए कह रही थी कि आज तो बड़ी बेगम साहब अभी से रीना बाजी को जगा रही हैं। पता नहीं कैसे समेटेगा ये सारा काम। रात को उन लोगों को भी पहुंचना है। वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। समिया ने सुकून का सांस लिया। बड़ी अम्मी सिर्फ हाथ पांव फैलाने का काम बखूबी अंजाम दे लेती थीं। उनकी मौजूदगी में कुछ करना बड़े दिल गुर्दे की बात होती थी। शाहजीन भाभी इस वक्त बड़ी शराफत का सबूत दे रही थीं, चूंकि काम उन्हीं का था और अपने मियाँ की जल्द भड़क जाने वाली आदत से वाकिफ थीं, इसलिए तमाम वक्त साथ लगी रहीं। समिया के लिए इतनी मदद ही काफी थी। देख लो, रीना या फौजिया ने आकर झांका तक नहीं। अपने मेहमान आ रहे होते हैं तो कैसी सर पर खड़ी रहती हैं। शाहजीन भाभी ने ओवन में रखी डिशेस चेक करती समिया से शिकायत की, जबकि ये इतना सारा जो पका है कोई सिर्फ एहसन के दोस्तों के लिए थोड़ी है, असल तो बिल्किस मुमानी वालों के लिए एहतमाम है।
کام تقریباً سمٹ چکا تھا، اس لیے اب وہ اطمینان سے سلاد کی سیٹنگ میں مصروف تھیں۔ چلیں اب تو آپ کے ہاں کم از کم ایک کے ہفتے بھر کی مہمانداری رہے گی۔ سمیہ خوش دلی سے مسکرائی۔ ہاں دراصل وہ شاہزین بھابی کسی سوچ میں تھیں۔ کوئی خاص بات ہے بھابی؟ سمیہ کو ہلکی سی تشویش ہوئی۔ نہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے دھیرے سے سر کو جھٹکا۔ تم ابھی رکنا، کھانا کھا کر جانا۔ سمیہ کو لگا جیسے وہ اسے ٹال رہی ہیں۔ کسی بات کی خواہمخواہ کرید میں پڑنا اسے خود بھی پسند نہیں تھا، اس لیے آسانی سے نظر انداز کر گئیں۔ نہیں بھابی، اب گرمی سے برا حال ہو رہا ہے، کھانا وانا نہیں کھاؤں گی، بس اوپر جا کر فریش ہوں گی۔ چلو تھوڑی دیر بعد آ جانا، انہوں نے اخلاق برتا۔ سمیہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور باہر نکل آئی۔ اس کا مزید نیچے رکنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ گھر کی حالت اب تک سدھر چکی تھی، اسے سکون کا سا احساس ہوا۔ نچلے پورشن کی ابتری پر وہ اکثر کرتی تھی۔ گھر والوں کا سارا سلیقہ بازار سے چیزیں لا کر سجا دینے تک ہی محدود تھا۔ ان کی دیکھ بھال بھی تو ہونی چاہیے، اس کا خیال کسی کو نہیں تھا۔ بمشکل سیڑھیوں تک پہنچی تھی کہ پرفیوم کی تیز مہک نے رینا کی بالکل قریب موجودگی کا احساس دلایا۔ ارے تم کب آئیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمیشہ کی طرح بالکل تیار، خرامہ معطر وہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے انجان بننے پر سمیہ کی جان تو بہت جلی کہ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ اس کے کچن میں لگی ہوئی تھی۔ چڑھ کر بولی، ظاہر ہے جب تم گھر پر نہیں ہوگی تو کسی کے متعلق کیسے پتا چلے گا؟ کس نے کہا میں گھر پر نہیں تھی؟ کہا تو کسی نے نہیں، لیکن تمہیں تیار دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا ہے۔ سمیہ کی دل جلانے والی مسکراہٹ رینا کا پارا بہت جلد ہائی کر دیتی تھی۔ دونوں میں ایک عجیب سی ٹینشن ہمیشہ سے موجود تھی، جسے کم کرنے کی دونوں ہی نے کبھی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ دراصل تمہیں خود حلیہ بگاڑے پھرنے کی عادت ہے، اسی لیے کسی کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر کمپلیکس ہو جاتی ہو۔ شاید میرا خیال ہے تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ سمیہ نے نچلا ہونٹ دباتے ہوئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ ایسا کرو کہ دن بھر میں کم از کم 2 گھنٹے کچن میں گزارنے کا تجربہ کر کے دیکھو، تمہیں بھی ایسا ہی کمپلیکس ستانے لگے گا۔ رینا کا رد عمل دیکھنے کے لیے وہ رکی نہیں، تیزی سے سیڑھیاں پار کر گئی۔ اب مزید ٹھہرنے میں نقص امن کا شدید خطرہ تھا۔ اوپر کا لاؤنج خالی تھا، امی شاید ظہر کی نماز میں مصروف تھیں۔ اپنا کھانا وہ صبح ہی بنا کر فارغ ہو چکی تھی، اس لیے سیدھی کپڑے نکالنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رینا سے تکرار نے اس کا موڈ خوشگوار کر دیا تھا۔ رینا کے آگے وہ کبھی نہیں دبتی تھی۔ بڑی امی، اس کے ابو رفیق احمد سے شکایتیں کر کر کے تھک چکی تھی، مگر بے سود۔ سمیہ کا خیال تھا کہ بڑی امی کو بجائے اس کے رینا کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر کو سمیہ اس کی بڑی بہن تھی، سوتیلی ہی صحیح تھی تو بہن، پورے 1 سال 4 ماہ بڑی۔ نہا کر نکلی تو طبیعت بالکل فریش ہو چکی تھی۔ اب نیچے جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور وہاں فی الوقت اس کی نہ کسی کو ضرورت ہوگی نہ انتظار۔ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا، اس لیے کھانا لگانے کی غرض سے کچن میں چلی آئی۔ ابو ہارٹ اٹیک کے بعد سے پرہیزی کھانے لگے تھے، جس کی نیچے والوں سے باقاعدگی سے تیاری کی توقع رکھنا ایک ناممکن امر تھا، اس لیے وہ خاموشی سے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لے چکی تھی۔ کھانے کے دوران جب اس نے بلقیس ممانی کی آمد کی اطلاع دی تو شاہدہ بیگم تو خاموش ہی رہیں، مگر رفیق احمد بولے بغیر نہیں رہ سکے۔ اللہ رحم کرے، آج کل یہ بلقیس بھابی کے چکر بڑی جلدی جلدی لگ رہے ہیں، کوئی نیا گل نہ کھلے۔ سمیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایسی کیا بات ہے، وہ تو شروع ہی سے آتی جاتی رہی ہیں۔ نور جہاں آپا سے دوستی زیادہ ہے، اس لیے بار بار آنا ہو جاتا ہے۔ شاہدہ بیگم کو میاں کا اس طرح تشویش ظاہر کرنا اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے یہ بات اتنی سادگی سے کہی کہ رفیق احمد کو بہت کچھ یاد آ کر رہ گیا۔ تمہارا بھی جواب نہیں شاہدہ، پتہ نہیں کیسا دل لے کر پیدا ہوئی ہو، جس میں کسی کی بڑی سے بڑی خطا یا زیادتی کچھ بھی ٹھہرنے نہیں پاتی۔ ورنہ بلقیس بھابی تو زندگی بھر تمہاری مخالفت میں ہی رہیں، یہ پہلی بار نہیں تھا۔ سمیہ کو بارہا ان کے رویوں اور باتوں سے ان کے دل میں چھپی شاہدہ بیگم کے لیے والہانہ محبت کا احساس ہوتا تھا۔
وہ اپنی ماں کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورتوں میں شمار کرتی تھی۔ سمیہ، بس اب یہ برتن اٹھا لو بیٹا، اور تم بھی تھوڑا آرام کر لو۔ شاہدہ بیگم نے اسے مخاطب کیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ برتن سمیٹ کر جب وہ باہر نکل گئی تو انہوں نے شوہر کو تھوڑی سی شاکی نظروں سے دیکھا۔ آپ بھی حد کرتے ہیں، ایسی باتیں بچوں کے سامنے کرنے کی ہوتی ہیں۔ جو گزر چکا اس کا اب کیا فائدہ، خوامخواہ بچوں کے دلوں میں برائی پڑتی ہے۔ وہ دونوں تو پہلے ہی بیکار سوچے لیے بیٹھے ہیں۔ رفیق صاحب مسکرا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ شاہدہ بیگم سے بحث نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر وہ ایسی نہ ہوتی تو اتنی بہت سی صبر آزما ساتیں جو ان کی زندگی میں آئی تھیں سہل نہ ہو پاتی۔ نور جہاں بیگم جیسی خود پرست اور شعلہ صفت عورت کے ساتھ اتنے بہت سارے برس اسی ٹھنڈے میٹھے پانی کی سی فطرت رکھنے والی بیوی کے سہارے بسر ہوئے تھے، جس نے صحیح معنوں میں شریک سفر ہونے کا حق ادا کیا تھا، کسی بھی غرض اور طلب کے بغیر۔ رفیق احمد کی پہلی بیوی اور بچوں کے ہاتھوں اپنی اور اپنے دونوں بچوں کی تمام تر حق تلفیوں کے باوجود اب جبکہ زندگی اتنی مسافت طے کر چکی تھی کہ وہ سب جو رفیق احمد کو شاہدہ بیگم کے سامنے مسلسل شرمندگی میں مبتلا رکھتا تھا، وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ اس احساس سے اپنا دامن نہیں چھڑا پا رہے تھے کہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنی دونوں بیویوں میں مساوات قائم کرنے میں وہ بری طرح ناکام رہے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے تو اپنے طور پر ہمیشہ یہ چاہا کہ تقدیر کی طرف سے بیک وقت دو کشتیوں کا مسافر بننے کی جو زحمت انہیں اٹھانی پڑی ہے اسے وہ بخوبی نبھا دیں۔ کچھ عرصے تک شاید کامیاب بھی رہے، مگر پھر ایسے غیر محسوس طریقے سے نور جہاں بیگم چاروں طرف چھاتی چلی گئیں اور شاہدہ بیگم تو رہیں ایک طرف۔ خود رفیق صاحب پس منظر کا حصہ معلوم ہونے لگے تھے۔ اپنے اس طرح غیر اہم ہونے کا ادراک انہیں جب تک ہوا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ چار جوان ہوتے بیٹوں کی موجودگی نور جہاں بیگم کو بہت مضبوط اور خود مختار حیثیت دلا چکی تھی، اور وہ چار جوان بیٹے جن کا باپ بننے کا فخر رفیق احمد صاحب کو حاصل تھا، اپنی ماں کی طرح ان کی دوسری شادی کی خطا کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکے۔ سب کچھ ہمیشہ سے ہی ایسا نہیں تھا۔ بہت عرصے پہلے کبھی رفیق صاحب بھی زندگی اپنے ڈھنگ سے گزارنے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ان کے اپنے اصول اور قاعدے تھے جن میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں تھی سوائے ان کی والدہ کے، جن سے والہانہ محبت کے نتیجے میں ہی وہ مغرور، ضدی اور نیم خواندہ نور جہاں سے شادی پر تیار ہوئے تھے، جن کی واحد خوبی جو اس وقت سمجھ میں آتی تھی وہ رفیق صاحب کی والدہ کی سگی بھانجی ہونا تھی، اور بس جتنے برسوں میں نور جہاں بیگم تین بیٹوں کی ماں بنی، اس تمام عرصے میں ان کی ذات کا ہر پہلو گھر کے ان دو افراد پر کھلتا چلا گیا، اور ہر آنے والا دن ایک مزید تکلیف دہ یاد بن کر دلوں پر رقم ہوتا رہا۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچے، تیری زندگی کی بربادی میرے ہاتھوں ہی ہوئی ہے۔ رفیق صاحب کی والدہ اکثر تنہائی میں بیٹے سے کہا کرتی، اور وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ہمیشہ انہیں تسلی دیا کرتے، کمال کرتی ہیں اماں، مجھے بھلا کیا تکلیف ہے، اچھی بھلی زندگی ہے، اولاد جیسی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، بس ذرا نور جہاں کی زبان۔ لیکن یہ ذرا سی زبان ہی گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹتی تھی۔ محدود آمدنی، چھوٹا سا گھر اور ایک عدد بوڑھی ساس کا ہر دم سر پر سوار رہنا نور جہاں بیگم کی نظر میں اپنی بدقسمتی کی ایک سے زائد معقول وجوہات تھیں۔ معلوم نہیں کون سی گھڑی تھی جو اس منحوس گھر میں قدم رکھا تھا۔ آج تک ایک دن سکا نہیں دیکھا۔ ارے میرے ماں باپ نے مجھ سے کس جنم کا بدلہ لیا ہے؟ وہ بلند آواز سے روتی اور انتہائی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آس پڑوس کو اپنی حالت زار سناتے ہوئے اپنے والدین کو بھی نہیں بخشتی، حالانکہ انسانیت کی سطح سے اتنا نیچے گر کر وہ جس درجے کی بدلحاظی اور منمانیوں پر اتر آئی تھیں وہ ان کے والدین کی ہی شہ پر ممکن ہو سکا تھا۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد نور جہاں بیگم جب میکے رہنے گئیں تو رفیق صاحب کو ایک نئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔
میں الگ رہوں گی، اپنی ماں کا کہیں اور بندوبست کرو۔ ان کا یہ مطالبہ جتنا پرزور تھا اتنا ہی نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ رفیق احمد تو کچھ دیر کے لیے بالکل ہی ہونک ہو کر رہ گئے۔ بھلا وہ اپنی ماں کو کہاں چھوڑ سکتے تھے؟ ان کا تو کوئی دوسرا بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ ایسے میں انہوں نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی خالہ اور خالو سے، جو کہ ساس سسر بن جانے کے بعد پچھلے رشتے کو بھلا چکے تھے، مدد چاہی، مگر میاں آپا کا کیا ہے؟ زندگی کے جو 4 دن باقی رہ گئے ہیں وہ کہیں بھی پورے کر لیں گی۔ ایسا کرو انہیں خالہ حنیفہ کے پاس بھجوا دو، وہ بھی اکیلی ہی ہوتی ہیں، اچھا ہے دونوں کا ساتھ ہو جائے گا۔